پڑھائی اور لکھائی کی مہارت، حاصل تعلم، غزل کے اشعار کی تشریح کر سکیں۔ عزیز طلبہ، ہماری پہلی سرگرمی غزل کے کچھ اشعار کی تشریح پر مشتمل ہے۔ آئیے سرگرمی کریں۔ سوال نمبر 3، دیے ہوئے اشعار کی تشریح اپنی کاپی میں لکھیں۔ عزیز طلبہ، میں آپ کے سامنے ان اشعار کی تشریح کرتی ہوں۔ پہلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ صبح کے وقت ہمیں پھولوں کی پتیوں پر شبنم کے قطرے نظر آتے ہیں۔ شبنم کے یہ قطرے دیکھ کر لگتا ہے کہ گویا صبح کی ہوا پھولوں کی پتیوں پر شبنم کے موتی رکھ گئی ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی کرنوں سے شبنم موتی بن کر چمکتے ہیں۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا کے مال و دولت اور ظاہری شان و شوکت کا نیک انسانی جذبات اور نیک خیالات سے کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ نیک جذبات اور خیالات کو زوال نہیں ہوتا، لیکن مال و دولت چھاؤں کی طرح ڈھل جاتے ہیں۔ تیسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ایک قلندر یعنی اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والے ایک فقیر نے مجھے انتہائی شرمندہ کر دیا کہ تم اللہ کی بجائے غیر کے آگے جھکتے ہو۔ غیر کے آگے جھکنے والے کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچتا، اس کی شان و شوکت اور نہ اس کے دل و جان۔ حاصل تعلم، فہم کے ساتھ نظم و نثر پڑھ کر سوالات کے جوابات دے سکیں۔ سوال نمبر 4، دی گئی نظم پڑھیے اور آخر میں سوالات کے جوابات دیجیے۔ عزیز طلبہ، آپ نے سوال نمبر 4 کے تحت دیے ہوئے اشعار غور سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد ان سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ سوالات: الف، صبح کے وقت کیا چیزیں گم ہو گئیں؟ صبح کے وقت ستارے اور اندھیرا گم ہو جاتے ہیں۔ ب، صبح کے وقت نیک بندوں کی کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ صبح کے وقت نیک بندے اپنے رب کی یاد میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جیم، کس نے میٹھی میٹھی ہنسی بکھیری ہے؟ پھولوں نے میٹھی میٹھی ہنسی بکھیری ہے۔ دال، جہاں کا گوشہ گوشہ کیسے منور ہو گیا ہے؟ سورج نکلا تو جہاں کا گوشہ گوشہ منور ہو گیا۔ حاصل تعلم، منشا و مقصد کے حوالے سے سمجھ کر درست اتار چڑھاؤ اور روانی سے نظم و نثر پڑھ سکیں۔ عزیز طلبہ، غزل خوانی دیگر نظموں سے مختلف ہوتی ہے کیونکہ عموماً اس میں اشعار اپنے مضامین کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ہر شعر کو اس کی نوعیت کے اعتبار سے آہنگ سے پڑھا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک غزل کے تمام اشعار میں ملتا جلتا مضمون ہوتا ہے، اسے غزل مسلسل کہتے ہیں۔ آج ہم غزل مسلسل سے متعلق سرگرمی کریں گے۔ سوال نمبر 5، نیچے ایک غزل دی گئی ہے، اسے درست اتار چڑھاؤ اور روانی سے پڑھیں اور شاعر کے پیغام کی وضاحت کریں۔ کچھ تو فکر عقبا کر، یوں مت دنیا دنیا کر، خوئے وفا کو اپنا کر، دشمن کو شرمندہ کر، دریاؤں سے ناتا جوڑ، کوہساروں میں رستہ کر، نیک کمائی محنت کر، اپنا خون پسینہ کر، خانہ دل میں پیار بسا، بغض و حسد کو چلتا کر، تیرا سایہ ساتھی ہوں، میری مان بھروسہ کر، زندہ تیرا نام رہے، اعجاز اب کچھ ایسا کر۔ عزیز طلبہ، میں نے آپ کے سامنے غزل اس کی منشا اور مقصد کے پیش نظر پڑھی ہے۔ اب بتائیں
کہ اس میں کیا پیغام پوشیدہ تھا۔ آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں شاعر نے آخرت کی فکر کرنے، سیدھے رستے پر چلنے، دشمنوں تک کے ساتھ نیکی کرنے، بغض و حسد کو چھوڑنے کی تلقین کی ہے۔ حاصل تعلم: کم از کم 200 الفاظ پر مشتمل مکالمہ لکھ سکیں۔ عزیز طلبہ، مکالمہ اور مکالمہ نویسی کے حوالے سے ہم پہلے بھی سرگرمیاں کر چکے ہیں۔ آئیے اس سبق میں بھی یہی سرگرمی کریں۔ سوال نمبر 6، آپ نے جماعت ہفتم کی اردو کی کتاب کا آخری سبق پڑھ لیا ہے۔ اردو کی کتاب کیسی تھی؟ دو ہم جماعت دوستوں کے درمیان اس موضوع پر مکالمہ لکھیے جو کم از کم 200 الفاظ پر مشتمل ہو۔